السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر آخرت سے متعلق مختلف مراحل کے حقوق، آداب اور مسائل سیکھے جا رہے ہیں۔ ان میں سے آج ہے جنازے کے ساتھ چلنے کا عنوان۔ آج سبق نمبر ہم 29 پڑھ رہے ہیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے کے جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا جنازہ دیکھیں مسلمان کا تو اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ آج یہ سفر آخرت میں جا رہا ہے تو میرا بھی ایک دن آنے والا ہے۔ تو اس عبرت کی نگاہ سے آدمی اس جنازے کو دیکھے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ جنازہ بلا وجہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلدی لے جانا چاہیے، یعنی چلتے ہوئے بھی سست رفتاری سے نہیں کام لینا اور بلا وجہ اس جنازے کو رکھے بھی نہیں رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسرعوا بالجنازہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنازے کو جلدی لے کر چلو۔ اور پھر چلتے ہوئے آدمی کو اس طریقے سے چلنا کہ باوقار طریقے سے چلنا، یعنی اتنی دوڑ بھی نہیں لگانی کہ آدمی کا وقار ہی ختم ہو جائے اور اتنی سست رفتاری بھی نہ ہو کہ جلدی کے خلاف ہو جائے۔ درمیانی چال یعنی عام چال سے کچھ تھوڑی سی بہتر چال چل کر اچھے طریقے سے جلدی سے اسے لے کر جانا۔ اسی طرح جنازے میں اگر کوئی خلاف شرع بات ہو، یعنی جیسے کہ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ نام نہاد قسم کے جو پیر ہیں وہ جب فوت ہوتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ گانے باجے کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، یہ سفر آخرت میں جا رہے ہیں اور ہم ان کا اچھے طریقے سے لے جانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، گانے بھی بج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کی خرافات بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایسی کوئی خلاف شرع بات نظر آئے تو پھر ایسے جنازے کے پیچھے نہ جانا۔ اور جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں اس کا بھی حکم ہے کہ جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ پیچھے چلنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پیدل چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ آگے قطار بنا لے، آگے لائن بنا لے اور آگے آگے بڑے حضرات جا رہے ہوں، پیچھے جنازہ آ رہا ہو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور اسی طرح جنازے کے ساتھ چلنے میں اگر ممکن ہو، کوئی کسی قسم کا جسمانی عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تھکاوٹ نہ ہو، کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو تو پیدل چلنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں جنازے کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی کہ فرشتے تو پیدل چل رہے اور تم سواری پہ جا رہے ہو؟ تو گویا کہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ بلا وجہ آدمی سواری پر سوار ہو۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے نگاہیں پست رکھنا، دنیاوی ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنے میں مشغول نہ ہونا، نگاہیں پست رکھ کر آخرت کی فکر کے ساتھ چلنا۔ اور جنازے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپس کی کاروبار کی، اپنے رشتہ داری کی
مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ باتیں کرنا بھی مناسب نہیں. بس آخرت کی فکر میں اگر اللہ کا ذکر ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی دنیاوی باتوں کو ترک کر کے خاموشی سے چلتا چلا جائے. جنازہ اٹھانے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ صرف مرد جنازہ اٹھائے، اس میں عورت شریک نہ ہو. اور اسی طرح جب تک جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا گیا ہو اس وقت تک جنازے کے ساتھ چلنے والے زمین پر نہ بیٹھے. یہ جنازے کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے. نماز جنازہ سے پہلے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جنت البقیع میں ایک جنازے میں جب آپ شرکت کرنے کے لیے گئے تو جنازہ پڑھنے سے پہلے مختصر سا لوگوں کو واعظ فرمایا کہ آخرت کی فکر سب میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کی جو سنت طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مطلوبہ زندگی ہے اس کے بارے میں ان کو واضح و نصیحت کرنا. اسی طرح جنازے کے بارے میں یہ بات بھی مد نظر رکھی جائے کہ صرف 2 آدمی 3 آدمی جنازہ نہ اٹھائیں بلکہ پورے 4 آدمی جنازہ اٹھائیں. اور جنازہ اٹھانے میں دائیں طرف سے ابتدا کی جائے. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جنازے کے ساتھ کندھا دینا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سے کندھا دے، 10 قدم چل کے پچھلے پائے کو پکڑ لے، پھر 10 قدم چل کے اس کے بائیں پائے کو اگلے والے پائے کو پکڑ لے، پھر 10 قدم چل کے پچھلے پائے کو پکڑ لے. تو 40 قدم جو جنازے کے ساتھ چلے گا جنازہ اٹھا کر، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 10 گنا معاف فرماتے ہیں. تو طریقہ یہ عام طور پر ہم کندھا کو دیتے ہیں لیکن یہ ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس خیال سے کہ 40 قدم بھی پورے ہو جائے، دائیں طرف سے ابتدا بھی ہو جائے اور اس طرح چاروں پائے کو پکڑنے کا موقع بھی مل جائے. اس ترتیب سے آدمی جو ہے وہ جنازے کے ساتھ چلے. عام طور پر جنازے میں جو دیکھا گیا ہے وہ اٹھاتے وقت یا کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت کی آواز لگاتے ہیں. یہ آواز لگانا سنت کے خلاف ہے. اصل میں تو یہ تھا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ او کما قال علیہ السلام کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مردے کو تلقین کرنے کا موقع اس کے جنازے کی چارپائی اٹھانے کا نہیں ہے بلکہ اس کے آخری سانسوں کا موقع ہے. جس وقت اس کے سانس نکل رہے ہیں، اس کی جان جب کرنے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اس وقت اس کو تلقین کرنا ہے. اور اس وقت تلقین کیا ہے کہ خود کلمہ پڑھتے جاؤ، تمہارا کلمہ سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. وہ ہے تلقین کا موقع. یہ جو جنازہ اٹھاتے وقت پڑھنا ہوتا ہے یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. اس کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے بلکہ صرف خاموشی سے جو کندھا دینے کا ایک عمل ہے اس میں شریک ہو جانا. آج میں تھوڑی سی بات مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بڑا اہم بیان ہونے والا ہے. مولانا تشریف لا چکے ہیں. ایک سوال ہے کل کے سبق کے بارے میں خواتین کی طرف سے کہ کفن میں سلا ہوا پائجامہ پہننا ضروری سمجھا جاتا ہے. اس کی وضاحت فرماتے ہوئے خواتین کے کفن کے مصنون کپڑے بیان کرتے ہیں. کل میں نے بورڈ پہ لکھا تو تھا کہ کفن میں مردوں کے لیے سنت یہ ہے 3 کپڑے ہونے چاہیے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے کفن دینا یہ مصنون ہے. سلا ہوا کپڑا یا پجامہ پہننا ضروری نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ضروری ہے بھی نہیں. صرف اس کے جو ہے 5 کپڑے مکمل ہوں. 5 کپڑوں کی مختصر سی وضاحت یہ ہے. ایک ہوتا ہے لفافہ جو میت کے قدم سے لے کر سر تک اس سے قد سے تھوڑا سا زائد ہو کہ اس کو اوپر سے نیچے سے باندھنا آسانی سے ممکن ہو. اس کے قد سے زیادہ ہونا چاہیے.
اس کے بعد اس کا ہوتا ہے ازار، یعنی نچلے دھڑ کا کپڑا، جس کو ہم تہبند کہتے ہیں، ازار کہتے ہیں۔ یہ بھی آدمی کے قد کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لفافہ اور ازار دونوں تقریباً برابر برابر کپڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے قمیص۔ قمیص کو بھی سلائی کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ سلائی کرنے ہی چاہیے۔ بس کپڑا لیں جو اس کے گھٹنوں سے لے کر یعنی اس کے دونوں طرف گھٹنوں تک آ جائے، اتنا کپڑا ہو، درمیان میں سر کی جگہ کو کاٹ کر سوراخ کر دیا جائے تاکہ اس میت کا سر اس میں سے آسانی سے گزر سکے۔ یہ قمیص ہے۔ اتنا تو مردوں کا بھی کفن ہے اور یہ عورتوں کے بھی کفن میں یہ تینوں کپڑے شامل ہیں۔ چوتھا کپڑا جو ہے وہ ہوتا ہے ان کا خمار، یعنی اوڑھنی، جس کو کہہ دیتے ہیں دوپٹہ کہہ لیں، اوڑھنی کہہ لیں، یہ بھی عورتوں کا کفن کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی اسی قمیص کے ساتھ ہی اس کے جو ہے اس کی تقریباً اتنی کی مقدار کے اتنی لمبائی میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سینہ بند ہے۔ یہ 5 کپڑے ہیں عورتوں کے، ان میں سے کسی کپڑے کو سلائی کرنا، پاجامہ بنانا، قمیص بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ نہ ہی بنائے، جیسے عام کپڑے ہیں بس ان کے اوپر وہ ڈال دیا جائے۔ اور اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کپڑا کفن کا لپیٹنا ہے تو بائیں طرف اندر ہونی چاہیے، دائیں طرف اوپر ہونی چاہیے، اور جب پورے جسم پہ لپیٹ دیا جائے، ایک بند جو ہے وہ سر کے اوپر لگا لے، ایک دھڑ کے جو ہے درمیان میں لگا لے، اور ایک پاؤں سے نیچے لگا لے۔ اس طریقے سے کفن کو مکمل کیا